باب نمبر 60 مشرکوں کی اولاد حدیث نمبر 1951 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جو بھی وہ عمل کرنے والے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1952 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جو بھی عمل کرنے والے تھے اللہ خوب جانتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1953 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اللہ نے انہیں پیدا فرمایا تھا وہ اسی وقت سے خوب جانتا تھا کہ یہ کیا عمل کریں گے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1954 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے بچوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے جو عمل کرنے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 61 شہداء کی نماز جنازہ حدیث نمبر 1955 سیدنا شداد بن الحاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اعراب میں سے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہ آپ پر ایمان لایا اور آپ کی اتباع کیے، پھر کہا میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اپنے بعض اصحاب کو وصیت فرمائی۔ پس جب ایک غزوہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں کچھ قیدی آئے، پس آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا اور اس کے لیے بھی تقسیم کیا۔ آپ نے اس کا حصہ اپنے اصحاب کو دے دیا، وہ ان کی سواریوں کے جانور چرایا کرتا تھا۔ پس جب وہ آیا تو انہوں نے وہ حصہ اس کے حوالے کیا تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے۔ پس وہ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارا حصہ دیا ہے۔ اس نے عرض کیا میں نے اس پر آپ کی اتباع نہیں کی، میں نے تو آپ کی اس پر اتباع کی ہے کہ مجھے یہاں آ کر تیر لگے۔ اس نے اپنی خالہ کی طرف اشارہ کیا میں شہید ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اللہ سے سچی بات کرتا ہے تو اللہ تجھے سچا ثابت کر دے گا۔ پھر تھوڑی دیر گزری اور پھر وہ دشمن سے لڑائی کے لیے اٹھ گئے، اسے اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اسے اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ سے سچی بات کی تو اللہ نے اسے سچا ثابت کر دکھایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے میں اسے کفن دیا، پھر اسے آگے بڑھایا، اس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ وہ شخص ہے جس کی آپ نے بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھائی۔ اے اللہ تیرا یہ بندہ تیری راہ میں مہاجر بن کر نکلا، شہادت کی موت نصیب ہوئی، میں اس پر گواہ ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1956 سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے تو آپ نے شہدائے احد پر اسی طرح نماز پڑھی جس طرح میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر ممبر پر تشریف لائے تو فرمایا میں تمہارے لیے میر کارواں بنوں گا اور میں تم پر گواہ رہوں گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 62 شہداء کی نماز جنازہ نہ پڑھنا حدیث نمبر 1957 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے دو افراد کو ایک کپڑے میں کفن دیتے تھے، پھر فرماتے ان دونوں میں سے قرآن کسے یاد ہے؟ پس جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ اسے لحد کی طرف آگے کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں
ان پر گواہ ہوں، اور آپ نے انہیں ان کے خون میں دفن کرنے کا حکم فرمایا، اور ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، نہ انہیں غسل دیا گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 63، جس شخص کو رجم کیا جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ حدیث نمبر 1958، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسلم قبیلے کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے زنا کا اعتراف کیا۔ آپ نے اس سے اعراض فرمایا، اس نے پھر اعتراف کیا۔ آپ نے اس سے اعراض فرمایا، اس نے پھر اعتراف کیا۔ آپ نے اس سے اعراض فرمایا، حتیٰ کہ اس نے اپنے خلاف 4 بار گواہی دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو دیوانہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے رجم کیا گیا۔ جب اسے پتھر لگے تو وہ بھاگ اٹھا، پس اسے پکڑ کر رجم کر دیا گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں کلمہ خیر فرمایا اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 64، جس شخص کو رجم کیا جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ حدیث نمبر 1959، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جوہینہ قبیلے کی ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا، میں نے زنا کیا ہے جبکہ وہ حاملہ ہے۔ آپ نے اسے اس کی سرپرست کے حوالے کر دیا اور فرمایا، اس سے اچھا سلوک کر، جب بچے کو جنم دے لے تو اسے میرے پاس لانا۔ پس جب اس نے جنم دے لیا تو وہ اسے لے آیا تو آپ نے اس کے متعلق حکم فرمایا، اس پر اس کے کپڑے باندھ دیے گئے، پھر اسے رجم کیا گیا اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں جبکہ اس نے زنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 افراد پر تقسیم کی جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ کیا تم نے اس سے افضل کوئی توبہ دیکھی ہے کہ اس نے اللہ عز و جل کی خاطر اپنی جان قربان کر دی؟ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 65، وصیت کرنے میں زیادتی کرنے والے کی نماز جنازہ۔ حدیث نمبر 1960، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت اپنے 6 غلام آزاد کیے جبکہ اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور مال نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ اس وجہ سے ناراض ہوئے اور فرمایا، میں نے قصد کیا تھا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر آپ نے اس کے غلام بلائے اور ان کے 3 حصے کیے اور ان کی قرعہ اندازی کی تو آپ نے 2 آزاد کر دیے اور 4 غلام رہنے دیے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 66، مال غنیمت میں خیانت چوری کرنے والے کی نماز جنازہ۔ حدیث نمبر 1961، سیدنا زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، خیبر میں ایک آدمی فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو، اس نے اللہ کی راہ مال غنیمت میں چوری کی ہے۔ پس ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہم نے اس میں 2 درہم مالیت کا یہود کا ایک نگینہ دیکھا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 67، مقروض کی نماز جنازہ۔ حدیث نمبر 1962، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو، اس لیے کہ اس کے ذمہ قرض ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ میرے ذمہ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، ادا کروں گا۔ پس آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1963، سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ آپ نے فرمایا، کیا اس پر کوئی قرض باقی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ انصار میں سے ایک آدمی نے عرض کیا جس کا نام ابو قتادہ تھا،
آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائے، اس کا قرض میرے ذمہ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1964 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ پس ایک میت آپ کے پاس لائی گئی تو آپ نے دریافت کیا، کیا اس کے ذمہ قرض ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، اس کے ذمہ 2 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ 2 دینار میرے ذمہ رہے۔ پس آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح کے دروازے کھولے، کشادگی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مومنوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ جو شخص مقروض فوت ہو تو اس کی قضا میرے ذمہ، اور جو مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1965 سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا اور اس پر قرض ہوتا تو آپ پوچھتے کہ کیا اس نے اپنے قرض کے ادا کرنے کے برابر مال چھوڑا ہے؟ اگر لوگ جواب دیتے جی ہاں تو آپ اس پر نماز جنازہ پڑھتے، اگر لوگ کہتے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کھول دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، میں مومنوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ تو جس پر قرض ہو اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور جس نے مال چھوڑا تو وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 68 خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 1966 سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے تیر کے پیکان کے ساتھ خودکشی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1967 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ یا کسی بلند جگہ سے گرا کر خودکشی کر لے تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اوپر سے نیچے گرتا رہے گا۔ جو زہر پی کر خودکشی کرے گا تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ پیتا رہے گا۔ اور جو کسی لوہے کے آلے کے ساتھ خودکشی کر لے، خالد راوی بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مجھے کچھ حصہ یاد نہیں رہا، تو اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 69 منافقوں کی نماز جنازہ۔ حدیث نمبر 1968 سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی دعوت دی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو میں تیزی سے آپ کی طرف لپکا اور میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، جبکہ اس نے فلاں موقع پر فلاں بات کی تھی اور فلاں موقع پر فلاں بات کی تھی۔ میں اس کے خلاف باتیں شمار کرنے لگا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، عمر پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب میں نے بار بار اپنی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے اختیار کر لیا۔ پس اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اگر میں 70 بار سے زائد مرتبہ اس کے لیے مغفرت طلب کروں اور پھر اسے بخش دیا جائے گا تو میں اس کے لیے اتنی ہی زیادہ مرتبہ مغفرت طلب کروں گا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور تھوڑی ہی دیر بعد سورۃ التوبہ کی 2 آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ ان منافقوں میں سے کسی کی موت پر اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھائے اور اس کی قبر پر بھی مت کھڑے ہو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور مرے بھی تو نافرمان ہو کر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی اس دن کی دلیری پر تعجب ہوتا ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 70
مسجد میں نماز جنازہ۔ حدیث نمبر 1969۔ المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد ہی میں پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1970۔ المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 71۔ رات کے وقت نماز جنازہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 1971۔ سیدنا ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا مدینے کے بالائی علاقوں میں ایک مسکین خاتون بیمار ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق ان سے دریافت کیا کرتے تھے اور فرمایا اگر وہ فوت ہو جائے تو اسے دفن نہ کرنا حتیٰ کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں۔ پس وہ فوت ہو گئی تو وہ عشاء کے بعد اسے مدینہ لے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو چکے ہیں تو انہوں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ پس انہوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے بقیع الغرقد میں دفن کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی وہ آئے تو آپ نے اس کے متعلق ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تو دفن کر دیا گیا ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ہم نے آپ کو سویا ہوا دیکھا تو ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس چلو۔ آپ چلنے لگے اور وہ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے حتیٰ کہ انہوں نے آپ کو اس کی قبر دکھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہہ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 72۔ جنازے پر صفیں بنانا۔ حدیث نمبر 1972۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نجاشی بھائی فوت ہو گیا ہے، اٹھو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ پس آپ کھڑے ہوئے تو ہماری صفیں بنائی جس طرح جنازے کی صفیں بنائی جاتی ہے اور پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1973۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کے دن ہی لوگوں کو اس کی وفات کی اطلاع کر دی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ عیدگاہ تشریف لائے، ان کی صفیں بنائے اور 4 تکبیروں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1974۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مدینہ میں نجاشی کی حبشہ میں وفات کی اطلاع دی تو انہوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور ابو عبد الرحمن نے بیان کیا ابن المسیب میں نے اسے اپنے ارادے کے مطابق نہیں سمجھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1975۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی وفات پا چکا ہے، پس اٹھو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ پس ہم نے 2 صفیں بنائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1976۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی میں دوسری صف میں تھا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1977۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارا نجاشی بھائی فوت ہو چکا ہے، پس تم اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ پس ہم نے اسی طرح صفیں بنائی جس طرح میت کی صفیں بنائی جاتی ہے اور ہم نے اس کی نماز جنازہ اسی طرح پڑھی جس طرح میت کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 73۔ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 1978۔ سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے کعب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی، وہ زچگی کے عالم میں فوت ہو گئی تھی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے وقت اس کے وسط میں کھڑے ہوئے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 74۔ بچے اور عورت کا ایک ساتھ جنازہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 1979۔ سیدنا
عمار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک بچے اور عورت کا جنازہ آ گیا، پس بچے کو لوگوں کی طرف آگے رکھا گیا جبکہ خاتون کو اس کے پیچھے رکھا گیا، تو آپ نے ان دونوں کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حاضرین میں ابو سعید خدری، ابن عباس، ابو قتادہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم موجود تھے، پس میں نے اس کے متعلق ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا سنت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 75، خواتین و حضرات کا اجتماعی جنازہ۔ حدیث نمبر 1980۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے 9 افراد کا اجتماعی جنازہ پڑھایا تو مردوں کو امام کے قریب رکھا گیا اور عورتوں کو ان کے آگے قبلے کی جانب رکھا گیا اور انہیں ایک صف لائن میں رکھا گیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم اور ان کے بیٹے زید کا جنازہ ایک ساتھ رکھا گیا۔ ان دنوں امام سعد بن عاص تھے، جبکہ حاضرین میں ابن عمر، ابو ہریرہ، ابو سعید اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہم تھے۔ پس لڑکے کو امام کے پاس قریب رکھا گیا تو ایک آدمی نے کہا، میں نے اسے برا سمجھا ہے۔ پس میں نے ابن عباس اور ابو ہریرہ، ابو سعید اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سنت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1981۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام فلاں کی نماز جنازہ پڑھائی جو کہ زچگی کی حالت میں فوت ہو گئی تھی، تو آپ اس کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 76، جنازے پر تکبیروں کی تعداد۔ حدیث نمبر 1982۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کے وفات کی خبر دی تو آپ ان کے ساتھ باہر تشریف لے گئے، ان کے ساتھ صفیں بنائے اور 4 تکبیریں کہی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1983۔ سیدنا ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، مدینہ کے بالائی علاقوں کی ایک خاتون بیمار ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی بہترین عیادت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ فوت ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا۔ پس وہ رات کے وقت فوت ہو گئی تو انہوں نے اسے دفن کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتایا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جگانا پسند نہیں کیا۔ پس آپ اس کی قبر پر تشریف لائے اور 4 تکبیریں پڑھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1984۔ ابن ابی لیلہ نے بیان کیا کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تو انہوں نے اس پر 5 تکبیریں پڑھی اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھایا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 77، دعا۔ حدیث نمبر 1985۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازہ پڑھاتے ہوئے سنا، اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اس سے درگزر فرما، اسے عافیت عطا فرما، اس کی باعزت ضیافت فرما، اس کی قبر کو فراخ کر دے، اسے پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھو دے، اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اسے اس کے گھر سے بہتر گھر، اس کے اہل سے بہتر اہل اور اس کے زوج سے بہتر زوج عطا فرما، اسے قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ سیدنا عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے تمنا کی کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کے لیے دعا فرمائی ہے کہ کاش کہ وہ میت میں ہوتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1986۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میت کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے سنا تو میں نے آپ کو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت عطا فرما، اسے درگزر فرما، اس کی باعزت ضیافت فرما، اس کی قبر کو فراخ فرما، اسے پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھو دے اور اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اسے اس کے گھر سے بہتر گھر، اہل سے بہتر اہل اور زوج سے بہتر زوج عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما اور جہنم سے بچا، یا فرمایا اسے قبر کے عذاب سے بچا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1987۔
سیدنا عبید بن خالد السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرا دیا، پس ان میں سے ایک کو شہید کر دیا گیا جبکہ دوسرا اس کے بعد وفات پا گیا، تو ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا دعا کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اے اللہ اسے اپنے ساتھی کے ساتھ ملا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز کے بعد اس کی نماز کہاں، اس کے عمل کے بعد اس کے عمل کہاں؟ پس ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1988۔ ابو ابراہیم الانصاری نے اپنے والد سے روایت کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ ہمارے زندوں اور فوت شدگان کو، ہمارے موجود اور غیر موجود کو، ہمارے مردوں اور ہمارے مردوں اور ہمارے عورتوں کو اور ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کو بخش دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1989۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف نے بیان کیا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے بلند آواز سے سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھی حتیٰ کہ ہمیں آواز سنائی۔ جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا سنت ہے اور حق ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1990۔ سیدنا طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے ایک جنازہ پڑھا تو میں نے انہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے سنا، پس جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر دریافت کیا کہ میں نے کہا آپ قرات کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ وہ حق اور سنت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1991۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نماز جنازہ میں مسنون یہ ہے کہ پہلے تکبیر میں پست آواز سے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، پھر 3 تکبیریں کہی جائے اور آخر پر سلام۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1992۔ محمد بن سوید الدمشقی الفہری نے ضحاک بن قیس الدمشقی سے اسی مانند روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 78۔ جس شخص کی نماز جنازے میں 100 افراد شریک ہو اس کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1993۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 100 مسلمان افراد نماز جنازہ پڑھے وہ اس کی شفاعت کرے تو اس کے حق میں ان کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1994۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان شخص کے 100 افراد نماز جنازہ پڑھے اور وہ اس کے لیے سفارش کرے تو اس کے حق میں سفارش قبول کی جاتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1995۔ ابو بکر الحکم بن فروخ نے بیان کیا ابو الملی نے ہمیں ایک نماز جنازہ پڑھائی، پس ہم نے گمان کیا کہ وہ تکبیر کہہ چکے ہیں، پس انہوں نے ہمارے طرف رخ کر کے فرمایا اپنی صفیں درست کرو اور تمہاری سفارش اچھی ہو۔ ابو الملی نے بیان کیا عبداللہ بن سلیت نے امہات المؤمنین میں سے ایک سے جو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا میں بیان کیا، انہوں نے مجھے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت کے لوگوں میں سے ایک جماعت نماز جنازہ پڑھتی ہے تو اس کے متعلق ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ پس میں نے ابو الملی سے اس جماعت کی تعداد کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا 40۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 79۔ جنازہ پڑھنے والے کے لیے ثواب۔ حدیث نمبر 1996۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز جنازہ پڑھتا ہے اس کے لیے ایک قیرات ہے اور جو اس کا انتظار کرتا ہے حتیٰ کہ اسے لحد میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے لیے 2 قیرات ہے اور 2 قیرات 2 بڑے پہاڑوں کے مثل ہیں۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 1997۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جنازے میں شریک ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو اس کے لیے 1 قیرات ہے اور جو شریک ہوتا ہے حتیٰ کہ اسے دفن کیا جاتا ہے تو اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قیرات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کی مثل۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 1998۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ثواب کی نیت سے کسی مسلمان شخص کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اس کے لیے 2 قیراط اجر و ثواب ہے، اور جو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اور اس کی تدفین سے پہلے واپس آ جاتا ہے تو اس کے لیے 1 قیراط اجر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1999۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جنازے میں شرکت کرتا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے تو اس کے لیے 1 قیراط اجر ہے، اور جو اس کی نماز جنازہ پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی تدفین ہو جاتی ہے تو اس کے لیے 2 قیراط اجر ہے۔ ان دونوں قیراطوں میں سے ایک احد پہاڑ سے زیادہ بڑا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 80، جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھنا۔ حدیث نمبر 2000۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو اس کے ساتھ جائے تو وہ نہ بیٹھے حتیٰ کہ اسے رکھ دیا جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔